علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد سے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے متعلق، علی امین گنڈاپور کے متعلق، جو اسلام آباد پر دھاوا کرنے آئے تھے، ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر چلے گئے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے تھے اور اس کے بعد وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، لاپتہ ہو گئے ہیں یا مفرور ہیں، یعنی لاپتہ کر دیے گئے، گرفتار کر لیے گئے، یا مفرور یعنی خود ساختہ روپوشی جس کو کہتے ہیں، انڈر گراؤنڈ چلے جانے جس کو کہتے ہیں، وہ ہے۔ جو بھی ہے، صورتحال پاکستان کے لیے اور اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی، وہ حکمت عملی تو کامیاب ہو رہی ہے، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر وفاقی دارالحکومت پر حملہ کرنے آئے اور اس کے بعد اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور پھر وہ ایک آئے اسلام آباد میں اور پھر وہاں سے اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ کدھر گیا، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے بھی 8 ستمبر کو جب علی امین گنڈاپور نے سنگجانی میں تڑیاں لگائی تھیں، دھمکیاں دی تھیں، اڈیالہ جیل توڑنے کی باتیں کی تھیں، لشکر کشی کی باتیں کی تھیں، تو اس کے بعد بھی علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے تھے، 8 گھنٹے تک لاپتہ ہو گئے تھے اگلے دن، اور پھر جب وہ سامنے آئے تو پھر اور دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ آج جو کچھ ہوا میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا، اور پھر میں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے، جو واضح ہے، جو میں بار بار کہتا ہوا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ڈبل ٹرپل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان کا گھر بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فوج کو بھی اپیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی، طالبان یا فتنۃ الخوارج کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر وہ تمام وہ جو خربوزے ہاتھ میں رکھنے کے چکر میں گنڈاپور صاحب اب یوں لگ رہا ہے کہ اپنا بیڑا غرق کر چکے ہوئے ہیں۔ آج ہوا کیا؟ آج اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے علی امین گنڈاپور، کل سے وہ حملہ آور تھے اسلام آباد کی طرف، بڑے بڑے وہ جو مشینری لے کر، سرکاری اسلحہ لے کر، سرکاری گارڈز لے کر، اور سرکاری وسائل کے اوپر چند ہزار لوگوں کے ذریعے وہ اسلام آباد پر لشکر کشی کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بار بار پریس کانفرنس کر کے سمجھاتے رہے کہ نہ کر، کہا کہ نہ کر، نقصان ہوگا، نہیں سمجھ آئی۔ پھر آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، جب علی امین گنڈاپور اسلام آباد کی حدود کی طرف بڑھ رہے تھے، بلکہ داخل ہو چکے تھے پنجاب کی حدود اور اسلام آباد کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ساری کوششیں رائگاں ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ خوش اسلوبی سے معاملات حل کرنے کی کوشش جو ہو وہ ناکام ہو، تو پھر ایک جو مایوسی ہوتی ہے وہ وزیر اعلیٰ کے چہرے پر عیاں تھی، وزیر داخلہ کے چہرے پر عیاں تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، یا یہ تاثر آ رہا تھا ان کے چہرے سے، کہ اب ہمارے پاس طاقت کے بروٹل استعمال جو کہ ریاست کے پاس جس کا اختیار ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس نشانہ ہے، اور علی امین گنڈاپور اس ایجنڈا کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس ایجنڈا کو یعنی سبوتاج کرنا چاہتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کو، تو طاقت کے استعمال کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ پیغام انہوں نے کہا کہ ہمارے علی امین گنڈاپور تک پہنچ رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں ایک صوبے کے، تو ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے، مگر وہ مان نہیں رہے۔ پھر یوں لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک موقع پر آ کر مان گئے۔ میں آپ کو واقعات بتاتا ہوں، میں آپ کو وہاں کی صورتحال بتا رہا ہوں، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو ہم وہاں پر موجود لوگ ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ یہ کہ جب اسلام آباد کی طرف علی امین گنڈاپور کا رتھ، لشکر جب داخل ہو رہا تھا تو وہاں پر رکاوٹیں تھیں۔ علی امین گنڈاپور اسلام آباد شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اس مشینری کی مدد کے علاوہ جو وہ ساتھ لے کر آ رہے تھے۔ مشینری پیچھے رہ گئی۔ سنگجانی پہنچنے کے بعد گنڈاپور صاحب اچانک وہاں سے اپنے سیکیورٹی پروٹوکول کے ساتھ، جو بطور وزیر اعلیٰ ان کے پاس تھا، ان کے ساتھ وہ نکلتے ہیں، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ چائنا چوک پر پہنچ گئے۔ پھر وہ ڈی چوک پر جانے کا ایک ڈرامہ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ میں ڈی چوک پہنچنے جا رہا ہوں۔ عمران خان کو نے کہا تھا ڈی چوک پر پہنچنا، تو میں ادھر جا رہا ہوں۔ وہاں پر پھر پولیس اور رینجرز اس کو روکتے ہیں، تو پھر وہ کے پی ہاؤس چلے جاتے ہیں، اور کے پی ہاؤس وہ پہنچ کر اس کے بعد پھر 2-3 خبریں آتی ہیں آگے پیچھے۔ ایک خبر آ جاتی ہے کہ جی علی امین گنڈاپور کے اریسٹ وارنٹ، وہ جو شراب کا اور ناجائز اسلحے کا مقدمہ تھا، اس میں عدالت بیٹھی اور علی امین گنڈاپور کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ دوسری خبریں یہ تھیں
کہ 190 ملین پاؤنڈ والا مقدمہ اس کی سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ راستے بند تھے، فلاں مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ راستے بند تھے، اور پھر تیسری خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی ہفتے کے دن، اور تاجروں کی پٹیشن تھی کہ اسلام آباد کو کھلوائیں، ہمارا تو کباڑا ہو گیا ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں عموماً ہفتے کے روز نہیں مقدمات سنتا، لیکن آج آپ نے بلایا تو میں آ گیا ہوں، اور میں پی ٹی آئی کو کوئی آرڈر جاری نہیں کروں گا، میں جو کروں گا حکومت کو احکامات دوں گا۔ تو سیکوینس علی امین گنڈا پور کا اپنے قافلے کو پھر بیچ راستے میں چھوڑ کر دوڑ جانا وہاں سے، کیونکہ بڑے بال اور بڑی مونچھیں کام نہیں آتی نا کسی تڑی کے سامنے، وہاں سے دوڑ جاتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں دوڑے، 28 ستمبر کو دوڑے، 21 ستمبر کو دوڑے، اور پھر آج دوڑے۔ وہاں سے اپنے قافلے کو چھوڑ کر پہنچے اور اس کے بعد کے پی ہاؤس آئے، اور اس کے بعد خبر آتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے اریسٹ وارنٹ آ گئے، اور اس کے بعد خبر آتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس اور رینجرز آئی جی کی سربراہی میں کے پی کے ہاؤس داخل ہو چکے ہیں۔ بیرسٹر سیف جو انڈیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئے ہمارے احتجاج میں شریک ہو، انڈین وزیر خارجہ، وہ بیرسٹر سیف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی کے پی کے ہاؤس کو سیل کر دیا گیا۔ جیو نیوز رپورٹ کرتا ہے، ایاز اکبر یوسف سے رپورٹ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبر مختلف سیکوینس ہوتے ہیں کہ جی رینجرز اور پولیس داخل ہو گئے، پھر سی ایم کے این ایس سی میں چلے گئے، این ایس سی کے بعد سی ایم کے چیمبر میں بیٹھے، اور پھر وہ ذرائع سے خبر دیتے ہیں کہ گرفتار کر لیے گئے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ۔ بہت بری خبر ہے، یہ اچھی خبر نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دریا کنارے نیگر کڈے اجنب بڈے سبحان بڈے۔ بھائی آپ جو حرکتیں کریں گے تو یہ تو ہوگا، لیکن ظاہر ہے وفاق کے لیے، ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وفاقی دارالحکومت میں گرفتار ہو، اور اس کا قائد وہ جو بہروپیہ جیل میں بیٹھا ہوا، وہ اس کو پنجابی اور پختون لڑائی بنانے کی کوشش کرے، اور یہاں سے اس طرف سے ہمارے کچھ نادان دوست بھی اس کو ہاتھ دیں تالی بجانے کے لیے۔ تو بہرحال خبر یہ آتی ہے کہ جی وہ گرفتار کر لیے گئے۔ پریشانی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ تھے خورشید صاحب، جب عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد بطور وزیر اعلیٰ وہ مفرور لوگوں کو اپنی گاڑی میں اسلام آباد میں لے کر عدالتوں سے، جب ان کا اریسٹ وارنٹ جاری ہوتا ہے، پولیس ان کو گرفتار کرنے آتی ہے، تو وہ اپنی گلگت بلتستان کی جو فورسز ہیں جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کو مفرور کرواتے ہیں۔ ایک بار آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ یہ ہو رہا ہے، یہ 9 مئی کے ملزمان کو تو اس طرح بچا رہے ہیں، تو اس میں جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ ہیں تو وزیر اعلیٰ، ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ باقاعدہ ایک آرمی چیف صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی اب حکومت کو کہیں ان کا کوئی بندوبست کریں، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے ایک وزیر اعلیٰ کا۔ یہی کچھ آزاد کشمیر کے وہ جو ہے وہ کرتی رہی انتظامیہ، اور یہی کچھ عمران خان صاحب اب علی امین گنڈا پور کے ذریعے کروا رہے تھے۔ تو آپشن کیا تھا کہ اسلام آباد پر حملہ ہونے دیا جاتا یا علی امین گنڈا پور کو نیوٹرل کیا جاتا۔ تو گنڈا پور صاحب میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ کیسے داخل ہو گئے اسلام آباد میں۔ ظاہر ہے فرمائشی پروگرام تھا نا، عمران خان کو راضی کر دیا، 2 دن تماشا کر کے ملک کا، لوگوں کو، کارکنوں کو پولیس پر حملے کروا کے، اور جواب میں پولیس کی پھینٹی کھلوا کر کارکنوں کو آنسو گیس کی شیلنگ کرو، ادھر سے بھی شیلنگ ادھر سے بھی شیلنگ، عمران خان کو راضی کر دیا۔ پاکستان میں انتشار افراتفری کی کیفیت ہے، خوارج کو راضی کر دیا۔ اب باری تھی فوج کی، تو فوج کو راضی کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور نے، وہ جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں رابطہ تو رہتا ہے، تو لگ یوں رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے نیوٹرل کرو، مجھے راستہ دو، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، پیچھے کارکنوں کو لگاؤ پھینٹی۔ کیونکہ اب جس جگہ علی امین گنڈا پور پہنچے تھے اور جہاں سے وہ دوڑے ہیں، اس کے بعد آگے ان کا فوج کے ساتھ سامنا تھا، کیونکہ اسلام آباد میں فوج نے کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ تو فوج کے سامنے علی امین گنڈا پور ظاہر نہیں ہونا چاہ رہے تھے نا، تو ادھر سے انہوں نے اپنے آپ کو کیا ریسکیو، فرمائشی پروگرام کے تحت وہ پہنچے کے پی ہاؤس، اور پھر کے پی ہاؤس سے وہ گرفتار کر لیے گئے، وہاں سے وہ فرار ہو گئے یا لاپتہ کر لیے گئے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی تک تو میڈیا اس بارے میں اتھینٹک خبر کسی کے پاس نہیں ہے۔
ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو علی امین گنڈاپور کے بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو رینجرز وغیرہ پہنچے ہوئے ہیں، فیصل امین بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا علی امین گنڈاپور سے. 8 تاریخ کو بھڑکے مارنے کے بعد 9 تاریخ کو بھی اس طرح 8 گھنٹے لاپتہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو ادھر سیکورٹی کے، مطلب سیدھی بات ہے ISI والوں کے ساتھ میری میٹنگ تھی، سیکورٹی کے معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی، وہاں فون لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میرا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. ایک گاڑی آئی، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی آئی، دوسری گاڑی کے بعد تیسری گاڑی آئی. آج کیا ہوا ہے اس سوال کا جواب آ جائے گا. لیکن جو وفاق اور KPK کے درمیان، پنجاب اور KPK کے درمیان جو نفرتوں کے بیج بوئے گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو گنڈاپور صاحب ایک فرمائشی پروگرام کے تحت اسلام آباد میں آئے. اب اس کے بعد اگر وہ گرفتار کر لیے گئے، اگر وہ 9 ستمبر کی طرح کسی کے پاس چلے گئے ہیں، تو اس بار علی امین گنڈاپور کے وعدوں یا بول بچن میں مجھے نہیں لگتا کہ ریاست آئے گی. کیونکہ صورتحال خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی سیکورٹی اداروں نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. جتنی حساس تنصیبات ہیں، جتنے اہم مقامات ہیں، وہاں پر بھی چوکسی کر دی گئی ہے کہ وہاں کوئی 9 مئی جیسا کوئی ریئیکشن نہ آئے، کیونکہ یہ کرنے میں ایکسپرٹ ہے. تو گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنی کھال بچانے کے لیے وہ لاپتہ دوڑ گئے اور پیٹھ دکھا کر بھاگے وہاں سے. ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لیڈر جو کراؤڈ کو لیڈ کرتا ہوا آ رہا ہے اور 2 دنوں سے پولیس اور دیگر فورسز کے ساتھ وہ جھڑپیں ہیں ان کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق اور سچ پر ہیں، تو کبھی بھی کمانڈر ہے نا علی امین گنڈاپور، کمانڈر کبھی بھی لشکر کو میدان میں چھوڑ کر بھاگتا اور لاپتہ نہیں ہوتا. کوئی پتہ نہیں ہے، وہ اس طرح نکل کر چلے گئے ہوں اور وہ نکل گئے ہوں اپنا ادھر کیا کہتے ہیں پشاور کی طرف. تو ایک خبر ایاز اکبر یوسف سے کہ میں جیو کو کوٹ کر رہا ہوں، اس کی تھی کہ گرفتار کر لیا کیا. اس کے بعد حیدر شیرازی آ جاتے، وہ کہتے ہیں نہیں سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ گرفتار نہیں ہوئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے. داخل ہوئے KPK ہاؤس میں، یا یہ خبر چلوائی گئی کہ جی KPK ہاؤس آ گئے، اس کے بعد پتہ نہیں کدھر چلے گئے. جب رینجرز اور پولیس KPK ہاؤس میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت وہاں سے ان کو ریزسٹنس کا سامنا ہوا، مزاحمت کی گئی، وہاں پر شیلنگ ہوئی، اور اس دوران گنڈاپور صاحب نکل کر چلے گئے. تو کیا تو یہ جا رہا ہے کہ جو مرکزی دروازہ، داخلی دروازہ اور عقبی دروازہ، تو دونوں پر تو فورسز تھی، تو گئے کہاں علی امین گنڈاپور؟ تو گنڈاپور صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ دکھا دیا ہے کہ دوڑا کیسے جاتا ہے. وہ نہیں ریس والا گھوڑا نہیں، دوسرا گھوڑا جو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. کیسے میدان چھوڑ کر بھاگا جاتا ہے؟ آپ اگر حق اور سچ پر ہیں، آپ کی لڑائی اگر واقعی اپنے حقوق کے لیے ہے، تو پھر آپ میدان میں رہیں. اور پتہ نہیں لیڈر لیس کراؤڈ ہے. اسلام آباد میں آج سارا دن جھڑپیں رہی ہیں، لاہور میں PTI کے لوگ ابھی اس طرح نکلے نہیں ہیں، لیکن وکلا شکلا نکلے تھے مال روڈ پر، تو ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا. تو لاہور میں بھی رینجرز اور فوج طلب کر لی گئی ہے. صورتحال کیا بنتی ہے؟ ظاہر اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ جتنی خبریں اچھی نہیں ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان شکلوں کی طرف، ان چہروں کی طرف، کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کبھی بھی انسانی تاریخ میں اس طرح جو پرامن احتجاج کے نام پر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ کر رہے ہیں. یا تو ہوتی ہے نا کہ آپ نے تصادم کرنا ہے، تو تصادم والے تو پھر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ساری صورتحال ہے کہ گنڈاپور صاحب کا پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہیں، لیکن اگر وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں یا وہ اٹھا لیے گئے، دونوں صورتوں میں اس بار ان کو معافی نہیں ملنی. کیونکہ جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اب الزام ہے کہ سرکاری وسائل کے ذریعے ریاست پر حملہ کرنا، اور وہ تو بہت چھوٹا مقدمہ ہے نا گرفتاری والا، وہ تو ایویں ہی آ گیا بیچ میں. وہ جو وہ تھا شہد والا اور جس میں دوڑے تھے، وہ بڑی وہ تو اس طرح کی دوڑ تو کبھی ہم نے کسی پولیٹیکل لیڈر کی دیکھی نہیں جس طرح تب وہ دوڑے تھے لاک ڈاؤن اسلام آباد والے ٹائم پر 2016 میں. تو بہرحال صورتحال اچھی نہیں ہے. ابھی اسلام آباد میں حالات معمول پر نہیں آئے. اب کچھ دیر کے بعد، جب میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، اور جب تک آپ کے پاس ولاگ پہنچے گا، تو ممکن ہے کہ لاہور میں بھی ذرا دھینگا مشتی شروع ہو. پھر دیکھتے وہ کب تک چلتی ہے. لیکن یہ سارا کچھ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہونے جا رہی ہے،
پاکستان کی ریاست نے یا پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو جج سہولت کاریاں کرتے ہیں ان معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے آئینی اصلاحات کی جائیں، عدالتی اصلاحات کی جائیں، اس کا راستہ روکنے کے لیے، یعنی عدلیہ سے سہولت کاری برقرار رہے اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ سارا تماشا کھڑا کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب جن کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں سے برآمد ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔